میں نے سب کا شکریہ ادا کیا، لیکن جن کا مین کردار تھا وہ بھول گئی تھی. میں نام یاد دلاؤں کہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب اور چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا آپ کو یہاں ایم پی اے بنانے میں پورا کردار رہا ہے. میڈم اسپیکر صاحبہ، جو ظلم، جو بربریت، جو فسطائیت پاکستان تحریک انصاف 9 اپریل 2022 سے آج تک دیکھ رہی ہے، وہ پاکستان کی تاریخ نے نہ کبھی دیکھا ہے، نہ کبھی سنا ہے، اور نہ ہی کبھی سوچا ہے. 5 اگست کو جس طرح پنجاب میں ہماری ماں اور بہنوں کو ایک دفعہ پھر سڑکوں پر گھسیٹا گیا، تو میں یہ بھی چاہ رہا تھا کہ غلط طریقے سے آئی ہوئی ہماری یہ بہنیں شاید ان پر بھی آواز اٹھائیں، لیکن انہوں نے وہ گوارا نہیں کیا. چلے بہرحال وقت ایک جیسا نہیں رہتا. انشاءاللہ تعالی یہ اندھیرے ختم ہونے والے ہیں، ظلم کا دور ختم ہونے والا ہے، اور انشاءاللہ تعالی میرا لیڈر آنے والا ہے، اور پاکستان پر ایک دفعہ پھر جو ہے رول آف لا ہوگا اور سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن ہوگی، جس میں ان لوگوں کو پھر موقع نہیں ملے گا انشاءاللہ. میڈم اسپیکر صاحبہ، میں خصوصی طور پر آج کی اپنی تقریر میرے لیڈر، میرے قائد جناب عمران خان صاحب نے جو کل ٹویٹ کی تھی، میرا شعور اور میری سوچ تو اپنے لیڈر جتنی نہیں ہے، لیکن کوشش کروں گا انہوں نے جو کل ٹویٹ کی تھی تو اس کی تھوڑی بہت تشریح اپنے ناقص عقل کے مطابق کروں. سب سے پہلے تو میرے لیڈر، میرے قائد جناب عمران خان صاحب نے پورے پاکستانیوں کو خراج تحسین پیش کیا کہ وہ جس طرح ظلم، بربریت، فسطائیت، لاقانونیت کے خلاف روڈوں پر نکلے، تو ہم اس فلور سے، اسمبلی کے اس فلور سے، ہمارے جتنے بھی پارلیمنٹیرین ہیں، ہم یہاں سے بھی پوری پاکستانی قوم کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ان کو سلام پیش کرتے ہیں. جناب میڈم اسپیکر صاحبہ، عمران خان صاحب نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں آج تک کسی ڈکٹیٹر کے مارشل لا دور میں اس قدر ظلم نہیں ہوا جتنا عاصم لا میں عاصم منیر کر رہا ہے. عمران خان صاحب نے کل ٹویٹ میں یہ کہا. یہ کیوں کہا؟ میڈم اسپیکر صاحبہ، ہم دیکھ رہے ہیں کہ 9 اپریل 2022 سے لے کر آج تک سب سے پہلے میرے لیڈر، میرے قائد نے اسمبلیاں ڈیزالو کی. اس نے اقتدار کو کہ کچھ لوگ اس کو اپنی مٹھی میں کرنا چاہ رہے تھے، اس کو لات دے کر اسمبلیوں سے باہر چلا گیا. اس کی یہ سوچ تھی کہ پاکستان میں عدلیہ آزاد ہے اور پاکستان میں 90 دن کے اندر الیکشن ہوگا. لیکن بدقسمتی سے آئین پاکستان کو روندا گیا. 90 دن کے بجائے تقریباً 1.5 سال بعد الیکشن ہوئے، لیکن پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. عاصم لا میں کچھ مخصوص ٹولہ اتنا طاقتور، اتنا مضبوط ہے کہ وہ جب چاہے قانون کو لات مارے، جب چاہے آئین پاکستان کو لات مارے، جب چاہے عدالتوں سے اپنے حق میں فیصلے کروائے. تو مارشل لا میں بھی ہمیں یہ دیکھنے کو نہیں ملتا تھا، لیکن ابھی جو ہے دیکھنے کو مل رہا ہے. میڈم اسپیکر صاحبہ، میرا لیڈر، میرا قائد جناب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ موجودہ دور کا موازنہ صرف یحییٰ خان کے دور سے کیا جا سکتا ہے، جب عوامی رائے کو روندنے کی غرض سے مجیب الرحمان کی پارٹی اور عوام پر فسطائیت کے پہاڑ توڑے گئے اور محض اپنے اقتدار کے لیے ملک کو دولخت کر دیا تھا. میڈم اسپیکر صاحبہ، آج کے جو حالات ہیں، 8 فروری 2024 کو پاکستانی قوم نے صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کو، عمران خان کو ووٹ دیا.
آج جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں غلط طریقے سے، جعلی طریقے سے، ان کو صرف اور صرف 17 سیٹیں ملی تھی. جو پارٹی بھاری اکثریت سے جیت چکی تھی وہ ابھی آج اپوزیشن میں وہاں بیٹھی ہوئی ہے. اس کا کیا مقصد تھا؟ اس کا مقصد صرف اور صرف یہی تھا کہ پاکستان میں ایک دفعہ پھر جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کا سچویشن بنے اور بنگلہ دیش اور پاکستان جیسے حالات بنے. میڈم سپیکر صاحبہ، جو سیٹیں ہم نے ان سے بچا کر رکھی تھی، جہاں پر دھاندلی کو ہم نے روکا تھا 26ویں آئینی ترمیم سے، جس طرح انہوں نے عدلیہ کو مفلوج کر دیا ہے، آج جو ہے وہ سیٹیں بھی ہم سے یہ چھین رہے ہیں. اپوزیشن لیڈر، ہمارے اپوزیشن لیڈر آف دی نیشنل اسمبلی، اپوزیشن لیڈر آف سینٹ، اپوزیشن لیڈر آف پنجاب اسمبلی، میڈم سپیکر صاحبہ، یہ کوئی معمولی عہدے نہیں ہیں. اگر ملک میں واقعی جمہوریت ہو اور ملک میں واقعی جمہوری پارٹیاں ہوں تو یہ عہدے بہت بڑے عہدے ہیں، لیکن ان کو بے توقیر کیا گیا، جمہوریت کو ایک دفعہ پھر ذلیل کیا گیا. کس لیے؟ صرف ایک شخص کے لیے، اور اس میں فائدہ بھی صرف ایک شخص کا ہے. میڈم سپیکر صاحبہ، اس میں فائدہ نہ پاکستان کا ہے، نہ پاکستانی قوم کا ہے، نہ جو ادارے ہیں ان میں نیچے لوگوں کا، صرف ایک شخص کا ہے. اور کچھ سیاسی پارٹیوں کو جو ہے تھوڑی ہڈیاں دی گئی ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کا انجام بھی بہت برا ہونے والا ہے. میڈم سپیکر صاحبہ، میرا لیڈر، میرا قائد مزید کہتا ہے کہ آج ملک میں جو ہو رہا ہے وہ سکوت ڈاکہ کے دور کی یاد تازہ کرتا ہے. تب بھی جمہوریت کا گلا گونڈ کر قانون کی بالادستی کا مکمل خاتمہ کر دیا گیا تھا. میڈیا کی آزادی اور احتجاج کا حق چھین لیا گیا تھا اور ملک میں صرف جنگل کا قانون نافذ تھا. اس جبر کے نظام سے نجات صرف تب ممکن ہے جب یہ قوم یکجا ہو کر کھڑی ہوگی. میڈم سپیکر صاحبہ، میڈیا کی آزادی تو کافی دیر سے ختم تھی، لیکن بدقسمتی سے ایک مخصوص ٹولے کے پیچھے اگر سوشل میڈیا پر بھی کوئی بات کرتا ہے تو اس کو اٹھا لیا جاتا ہے، اس کو غائب کر دیا جاتا ہے. میڈیا کا سب سے بڑا نام جناب ارشد شریف شہید، اس کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا کیونکہ وہ بادشاہ کو ننگا کر رہا تھا، کیونکہ وہ بادشاہ کے خلاف کھل کر بول رہا تھا. بے دردی سے اس کو شہید کر دیا گیا تھا. صحافت کا دوسرا بڑا نام عمران ریاض، میڈم سپیکر صاحبہ، اس کو سچ بولنے کی وجہ سے اٹھا لیا گیا تھا، اس سے آواز چھیننے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن اللہ کا شکر ہے اس کا اللہ میں ایمان مضبوط تھا، اس کو اپنی آواز واپس تو مل گئی، لیکن الحمدللہ آج بھی وقت کے یزید کے خلاف جو ہے حق کی آواز بلند کر رہا ہے. اس طرح بہت سارے صحافی ملک چھوڑ کر چلے گئے. میڈیا کی آزادی نہیں ہے، سوشل میڈیا کی آزادی نہیں ہے، احتجاج کی آزادی نہیں ہے. ان کے خلاف جو بھی آواز اٹھاتا ہے اس کو اٹھا لیا جاتا ہے یا مار دیا جاتا ہے. 26 نومبر کو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ہمارے کارکنوں کو کس طرح بے دردی سے قتل کر دیا تھا. میڈم سپیکر صاحبہ، 14 اگست کو میرے لیڈر، میرے قائد جناب عمران خان صاحب نے دوبارہ کال دی ہے. انشاءاللہ تعالی جس طرح 5 اگست کو پوری قوم نکلی حقیقی آزادی کے لیے، 14 اگست 1947 کو ہم نے پاکستان آزاد کر دیا تھا، انشاءاللہ 14 اگست 2025 کو اس ملک میں حقیقی آزادی کے لیے ہر نوجوان، اس پاکستان کا ہر شہری روڈ پہ ہوگا اور اس کا صرف ایک ہی نعرہ ہوگا کہ عمران خان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، حقیقی آزادی زندہ باد. میڈم سپیکر صاحبہ، میرے لیڈر، میرے قائد نے مزید کہا ہے کہ میں اس ڈاکو ڈفر الائنس کے آگے کبھی نہیں جھکوں گا اور عاصم لا کو کبھی تسلیم نہیں کروں گا. مجھے ساری زندگی میں جیل میں رہنا پڑے، میں اس کے لیے تیار ہوں. ہم
ہم اپنے لیڈر اپنے قائد جناب عمران خان صاحب کو کہتے ہیں کہ اس ظلم کو، اس یزیدیت کو، اس فرعونیت کو آپ کا ہر کارکن بھی نہیں مانتا، اور ہم اس سے پہلے بھی بغاوت کر چکے ہیں اور اب بھی بغاوت کرتے ہیں. ہمیں کوئی جیلوں کا خوف نہیں ہے. ہم سے چاہے پورے پاکستان کی جیلیں بھی بھر جائے، انشاءاللہ تعالیٰ اپنے لیڈر اپنے قائد جناب عمران خان صاحب کے ساتھ، عمران خان صاحب کے نظریے کے ساتھ ہم پہلے بھی کھڑے تھے، اب بھی کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آخری سانس تک کھڑے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. میڈم اسپیکر صاحبہ، سب سے آخر میں اور سب سے ضروری، عمران خان صاحب نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں آپریشن صرف اور صرف تحریک انصاف کو کمزور کرنے کے لیے ہو رہا ہے، اور میرا لیڈر میرا قائد 2004 سے لے کر آج تک ملٹری آپریشن کے خلاف ہے. جس طرح ہمارا لیڈر ہمارا قائد جناب عمران خان صاحب ملٹری آپریشن کے خلاف ہیں، ڈرون اٹیکس کے خلاف ہیں، خیبر پختونخوا کی یہ حکومت، پاکستان تحریک انصاف کی یہ حکومت بھی ملٹری آپریشن اور ڈرون اٹیکس کے مکمل خلاف ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کو کبھی اجازت نہیں دی جائے گی. میڈم اسپیکر صاحبہ، جو حالات خود ساختہ خراب کیے گئے ہیں، خاص کر میرے خیبر میرے تیرا میں، یہ سوچی سمجھی سازش کے تحت ہوئے ہیں. 2018 میں ڈی جی آئی ایس پی آر کا بیان ہے کہ ہم نے آپریشن کر دیا ہے اور یہ سارے علاقے کلیئر ہو چکے ہیں. باجاوڑ بھی کلیئر تھا، خیبر بھی کلیئر تھا، وزیرستان، کورم، اورکزئی، ہمارے جتنے بھی ایف آرز تھے سب کلیئر ہو چکے تھے. لیکن ریجیم چینج آپریشن لندن پلین میں ایک دفعہ پھر ان دہشت گردوں کو، اس دہشت گردی کو خیبر پختونخوا میں کچھ ڈالروں کے عوض لایا گیا. ہم چیختے رہے، ہم چلاتے رہے. میڈم اسپیکر صاحبہ، گڈ اور بیڈ میں ہم نہیں پڑھتے، لیکن یہ جب آئے، ان کو لایا گیا پروٹوکول کے ساتھ. آج میرے تیرا کے یہ حالات ہے کہ رات کو بندوقیں کے ساتھ بندوقیں اٹھا کر کچھ لوگ آتے ہیں گھروں پر کہ ہمیں کھانا کھلاؤ. کھانا کھلاتے ہیں تو صبح کو جو ہے ہمارے فوجی بھائی آ جاتے ہیں کہ کھانا کیوں کھلائے، ان کو اٹھا لیتے ہیں. اگر کھانا نہیں کھلاتے تو ان کے ہاتھ میں بندوقیں ہوتی ہیں، وہ ہمیں مار دیتے ہیں. ہم جائیں کہاں؟ کھانا کھلاتے ہیں تب بھی مارے جاتے ہیں، نہیں کھلاتے تب بھی مارے جاتے ہیں. ہمارا سوال یہ ہے کہ ان اسلحوں کے ساتھ یہ لوگ ہمارے گھروں تک پہنچے کیسے؟ سب سے پہلے اور سب سے بڑا مطالبہ کہ یہ لوگ ہمارے گھروں تک پہنچے کیسے؟ بارڈر تو آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے، فینسنگ تو آپ لوگوں نے کی ہے، 50 سے زیادہ، 100 سے زیادہ، 1000 سے زیادہ آپریشنز آپ کر چکے ہیں پورے پاکستان میں. دہشت گردی کیوں ختم نہیں ہو رہی؟ یہ میڈم اسپیکر صاحبہ، اگر کوئی بندہ، کوئی شخص اسلحے کے ساتھ میرے گھر پر آتا ہے تو یہ ان کا انٹیلیجنس فیلئر ہے، یہ میرا فیلئر نہیں ہے. اگر بارڈر پر فینسنگ کے باوجود یہ لوگ میرے پاکستان میں آتے ہیں تو یہ میرا قصور نہیں ہے، یہ ان کا انٹیلیجنس فیلئر ہے. ان کی مرضی سے آتے ہیں، یہ ملوث ہیں ان میں. میڈم اسپیکر صاحبہ، جب ڈرون اٹیک ہوتا ہے، نیچے معصوم لوگوں کی جانیں جاتی ہیں، یہ کولیٹرل ڈیمیج کا نام دے دیتے ہیں. وہاں پر معصوم بچے ہوتے ہیں، وہاں پر بچے یتیم ہوتے ہیں، وہاں پر ہماری مائیں بہنیں بیوہ ہوتی ہیں. کولیٹرل ڈیمیج بغیرتی کا نام دے دیتے ہیں یہ لوگ. اگر اس کولیٹرل ڈیمیج میں کسی وزیر اعلیٰ کا بیٹا ہوتا، کسی گورنر کا بیٹا ہوتا، کسی وزیر اعظم کا بیٹا ہوتا، کسی پریزیڈنٹ کا بیٹا ہوتا، کسی جنرل کا بیٹا ہوتا، یا کسی جو ہے چیف جسٹس کا بیٹا ہوتا، یہ بھی کولیٹرل ڈیمیج کا نام دے دیتے. آپ کے چیک پوسٹوں پر ہوائی فائرنگ ہوتی ہے، ہمارے ناک میں دم ہو جاتا ہے، کرفیو لگا دیتے ہیں، گھر گھر سرچ آپریشن ہو جاتا ہے. لیکن ہمارے معصوم لوگ جب مرتے ہیں تو پھر ہم کیا کریں؟ آپ کے چیک پوسٹوں پر دعویٰ بولے، آپ لوگوں کو چیک پوسٹے سے نکالے، ہم کیا کریں؟ ہم کہاں جائیں؟ سارا قصور صرف عوام کا ہے. ٹیکس ہم دیتے ہیں،
پاکستان میں تمام سرکاری افسر ہمارے ٹیکس سے پلتے ہیں، ہمارے محافظ ہیں، یہ ہمارے ہی قاتل بنے ہوئے ہیں۔ ججوں کو ہم تنخواہیں دیتے ہیں کہ ہمیں انصاف دلائے، وہ صرف فیصلے کرتے ہیں چٹ پہ۔ ہم جائیں کہاں؟ جب محافظ قاتل بن جائے تو اس کا صرف اور صرف ایک سوچ ہوتا ہے کہ ہماری عدلیہ آزاد ہے، ہم عدلیہ کے پاس جائیں گے، وہ ہمارے حق پہ فیصلے کریں گے۔ یہاں 26ویں آئینی ترمیم سے وہ عدلیہ ہی مفلوج کر دی انہوں نے۔ ہم جائیں کہاں؟ ایک ہی طریقہ تھا ہمارے پاس کہ ہم پرامن مظاہرہ کریں۔ تیرا میں ہم لوگ نکلے، ہم نے احتجاج کیا، وہاں پر اس ملٹری فورسز نے ہم پر سیدھی فائرنگ کی، 13 سے زیادہ لوگوں کو زخمی کیا، 5 سے زیادہ لوگ وہاں شہید ہوئے، 15 لاکھ روپے کا اعلان کر دیتے، بات ختم۔ میڈم سپیکر صاحبہ، 1947 سے لے کر 2024 تک جنہوں نے جو کرنا تھا اور جو کر چکے وہ ہو گیا۔ ابھی خیبر پختونخوا میں وہ لوگ آئے ہیں جن کی نہ کسی کا باپ قیمت لگا سکتا ہے، جن کو کسی کا باپ نہ ڈرا سکتا ہے، اور نہ ہی انشاءاللہ تعالی اپنے عوام کی مفادات سے ہم پیچھے ہٹیں گے۔ ہم اپنے عوام کے ساتھ کڑے تھے، کڑے ہیں اور انشاءاللہ کڑے رہیں گے۔ ان اشعار کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ وہ جو خواب تھے میرے ذہن میں، نہ وہ میں کہہ سکا نہ میں لکھ سکا، کہ زباں ملی تو کٹی ہوئی، کہ قلم ملا تو بکا ہوا، تو بکا ہوا۔ وما لینا الا البلاغ۔